السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عائشہ عرفان اور آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج ہم گریڈ 6 کے مطالعہ قرآن کا پہلا چیپٹر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، جس میں ہم سورۃ الفاتحہ کا تعارف اور سورۃ الفاتحہ کا شان نزول، سورۃ فاتحہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو چلے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے تعارف سے۔ سورۃ الفاتحہ، الفاتحہ کا مطلب ہے آغاز یعنی شروع۔ اس کو الفاتحہ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ قرآن مجید کا آغاز اسی سورت سے ہوتا ہے، تبھی جو ہے اس کو سورۃ الفاتحہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کے اور بھی کئی نام ہیں، جیسا کہ سورۃ الصلاۃ بھی اسے کہتے ہیں کیونکہ اس کی تلاوت ہر نماز میں کی جاتی ہے، تبھی اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا اگلا نام سورۃ المناجات بھی ہے۔ المناجات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی حاجت اور دل کی بات کو بیان کرنا، یعنی ایک خاص دعا یا گفتگو جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اپنی ضرورت اور حالت کے اظہار کے لیے، تو اسے المناجات کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس صورت میں بندہ اپنی کمزوریوں، پریشانیوں اور آرزوؤں کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحمت، مدد اور بخشش کی دعا کرتا ہے، تبھی اس صورت کو سورۃ المناجات بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس صورت کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر اس صورت کو 7 دفعہ پڑھ کر کسی مریض پر دم کیا جائے تو اس سے اس مریض کو شفا ملتی ہے، تبھی اس صورت کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ام القرآن کا مطلب ہے یعنی قرآن کی ماں، جس کا مطلب ہے کہ سارے قرآن کا نچوڑ و خلاصہ چونکہ یہی صورت ہے، تبھی اس صورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ السبع کا مطلب ہے 7، المثانی کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی، تو چونکہ یہ 7 آیاتیں سورۃ الفاتحہ کی نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، تبھی اس کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہوئی سورۃ فاتحہ کے تعارف کے بارے میں۔ اب ہم سورۃ الفاتحہ کا شان نزول بیان کریں گے۔ اس سورت کا نزول اگرچہ دیگر سورتوں کی طرح کسی خاص واقعے یا موقع سے نہیں جوڑا جاتا، لیکن اس کا نزول مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، دعا مانگنے اور ہدایت کی طلب کا درس دینے کے لیے ہوا ہے۔ یہ سورت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دعا کے ذریعے ہی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اب ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور تفسیر کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔